बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसफ और नैला जिसने काबा में गुनाह किया और पत्थर के बन गए। आज हम दुनियावी तारीख का एक ऐसा वाक़या जानेंगे जिसे पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, जब दो इंसानों ने जिना किया और अल्लाह पाक ने उन्हें पत्थर का बना दिया। एक ऐसा अजीबो गरीब वाक़या जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये वाक़या क्या था, क्यों हुआ, ये मर्द और औरत कौन थे जिन्होंने एक मुक़द्दस जगह पर जिना जैसा गुनाह किया और अल्लाह ताला ने उन्हें पत्थर का बना दिया। इस वाक़या को जानने के लिए हमें तारीख़ में पीछे जाना होगा। इसके लिए हमें उस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा बीवी हाजरा जमजम के पानी के करीब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस दौर में अरब की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक नामुमकिन सी बात थी। सहरा और सूखे पहाड़ों की ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था। अरब के लोग मीठे पानी के चश्मा और कुओं की तलाश में सहरा और वादियों में मारे मारे फिरते थे। ये कुदरती पानी का चश्मा जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ रगड़ने से अल्लाह की तरफ से जारी हुआ, वो पानी का चश्मा जिसे हम हज आबे जमजम कहते हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत से जारी किया था। और एक कबीला जो बनी जरहम के नाम से तारीख़ में मशहूर है, वह भी मीठे पानी की तलाश में जगह जगह चक्कर लगा रहा था। जब वो कबीला सफ़ा और मरवा पहाड़ी के करीब से गुजरने लगा, यानी जहाँ हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल थे, जहाँ अल्लाह ने हजरत इस्माइल के एड़ियों के पास से आबे जमजम को जारी किया था, तब उन लोगों ने वहाँ चारों तरफ से परिंदों को उड़ते देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि सहरा में परिंदों का दिखना पानी होने की निशानी थी। उसके बाद वो पूरा कबीला उसी तरफ चल दिया। उसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां अल्लाह ने अपनी कुदरत से आबे जमजम को जारी किया था। उन्होंने देखा कि एक खातून अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां रह रही है और करीब में एक ठंडे और मीठे पानी चश्मा जारी है जिसका पानी बेहद साफ़ और मीठा है। वो लोग इस बात से बहुत हैरान हो गए, ऐसे इलाके में जहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं था, कि कुदरत से पानी के चश्मे को निकलता देखकर बेहद हैरान हो गए। उन्होंने बीवी हाजरा से उस चश्मे के पास रहने की इजाज़त मांगी और बीवी हाजरा ने उनको रहने की इजाज़त दे दी और साथ में ये भी कहा, इस चश्मे का पानी ज़रूर इस्तेमाल करो, लेकिन ये अल्लाह पाक की अमानत है, इस पर किसी का कोई मालिकाना हक़ नहीं होगा। कबीले वालों ने उस शर्त को कबूल कर लिया और वहाँ रहने लगे। वक्त गुजरने लगा। बीवी हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी उसी कबीला जरहम के एक लड़की से कर दी और इस तरह राफ्ता राफ्ता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। वो उनकी औलाद वहाँ पली बड़ी और इस तरह कुछ वक्त के बाद मक्का, जिसका नाम पहले बका था, वो एक बड़ी आबादी वाला शहर बन गया। कबीला जरहम वाले काफ़ी अरसे तक सीधे रास्ते पर रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके अंदर बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई। अब उन्होंने काबा शरीफ का लिया और हज के लिए आने वाले लोगों से मिलने वाला हदिया यानी रकम खुद लेने लगे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे और इस तरह धीरे धीरे वो लोग गुनाह करते गए। तब अल्लाह पाक ने उनको सज़ा देने के लिए उनसे जमजम का पानी छीन लिया और जमजम का पानी सूख गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जमजम के नामो निशान तक मिट गए। अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कोई जमजम का चश्मा हुआ करता था। उसी कबीले का एक शख्स जिसका नाम मजाजन बिन अम्र था, बहुत ही नेक और परहेजगार शख्स था। उसने वहाँ के लोगों को बहुत समझाया, उन्हें अल्लाह के अजाब के बारे में बताया, लेकिन उस कौम पर कोई असर ना हुआ, बुरे कामों से बाज नहीं आया। तब एक रात मजाजन ने
سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کے پیسوں کو کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ لوگ حج کرنے کے لیے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی سونے چاندی کو بھی چرا لیں گے۔ مجاجن نے رات کے وقت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی ہدیے کو لے کر جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا، اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیہ وہاں پر چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اللہ نے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک قبیلہ جس کا نام بنی کھجا تھا، اللہ نے اس کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا۔ بنی کھجا والوں نے بنی جرہم کے لوگوں کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کے بڑی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا، اور اس طرح اپنی جان بچا کر بنی جرہم کے لوگ یمن میں آباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں اس قبیلے میں ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے جنم لیا۔ لڑکے کا نام اسف بن یلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے، اس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ ایک بار یہ دونوں حج کے لیے ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف گئے۔ خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی ملی تو انہوں نے آپس میں گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں جنا کیا، اللہ کا عذاب ان پر ترنت نازل ہو گیا۔ یہ دونوں فوراً پتھر کے بت بن گئے۔ ان دونوں نے جس جگہ پر گناہ کیا تھا وہ زمین کا سب سے مقدس جگہ تھا، یعنی خانہ کعبہ۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اسی وقت ان کے جسم پتھر کے بن گئے، ان کی روح قبض کر لی گئی، اور گوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری ہوگی وہ ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا ایک دوسری عورت تھی، عذاب الہی کی تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ لیکن اس میں آگے جو ہوا وہ آپ کو رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزرا ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور برکت والی جگہ پر کیسا گھناؤنا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی، اور اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کر دیا۔ لوگوں کا دکھ اور غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے اس زمانے میں کچھ علم والے اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس جگہ سے اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے راستے پر آمنے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد اس مقدس مقام پر آنے والے لوگوں کے لیے یہ ضروری کر دیا گیا کہ ان دونوں بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزر جائیں، تاکہ دیکھنے والے لوگ کے ذہن میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور لوگ اس سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے وہاں سے جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے دھیرے دھیرے ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو عبادت کا حصہ نہیں ہے، تو انہیں جوتوں سے مارنا ضروری بھی نہیں، بلکہ اس کے بجائے ان کو تھپڑ مار کر گزارا جائے، جس سے یہ پتہ چل رہے کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے دماغ میں موجود رہے گا۔
وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگی اور پھر علامتی طور پر اب بتوں کو صرف چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شیطان نے ایک بار پھر لوگوں کو بہکایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے ہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے ان بتوں سے دعا بھی مانگتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھا دیا، اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے ہوئے دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوگی۔ یہاں پر شیطان کی مکاری دیکھیے کہ کیسے دھیرے دھیرے لوگوں کے دماغ کو گناہ کی طرف بدل دیتا ہے۔ جب لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا ہو جاتا تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ تمہارا یہ کام اسی وجہ سے ہوا کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور اب وہ بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے، لیکن ان کے انجام میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے آگے اسے اپنا خدا مان کر اسی سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے سے عقیدت سے چھوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ عبادت کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگے جانے لگی۔ اتنے بڑے گناہ کے انجام میں گرفتار دونوں بتوں کو خدا بنا لیا گیا۔ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کو بڑے بتوں میں شامل کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اللہ نے ہدایت کا سورج طلوع کیا جس سے وہ پورا شہر جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اپنے دین تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اسلام عرب میں پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسلام کفر پر غالب ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر گئے، تمام بتوں کو توڑا۔ آپ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے والا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو اپنی گناہ کی وجہ سے پتھر کے بنا دیے گئے تھے، اور تمام بتوں کو توڑ کر مکہ سے باہر پھینکوا دیا۔ اس طرح پورا عرب دین اسلام میں جگمگا اٹھا۔ میں امید کرتی ہوں واقعہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق دے، لوگوں کے کام آئے اور غریبوں کا خیال رکھے۔ اللہ اس کا بدلہ آپ کو بہتر دے گا۔ اللہ حافظ۔